السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر وہ آج ہر اخبار میں خبر لگی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی سربراہی سے دستبردار ہو رہے ہیں. یہ نا خبریں شروع میں جب پی ڈی ایم بنی ہے نا، ہاں جی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور آپ کے عمران خان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، بالکل ان کے جو کرتا دھرتا ہیں پالیسی میکر، انہوں نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے تھے اور پوچھا تھا کیا کریں بھائی. ہمارے بھی ایک دوست ہیں ان کے قریب ہیں، ہم سے پوچھا. اچھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس یہ رولا پائی رکھو کہ پی ڈی ایم کے اتفاق نہیں آئے گا. تو یہی وہ شروع پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ جناب کبھی توڑ دیتے ہیں. جب مولانا نے خود تردید کر دی ہے اس کی، بالکل انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب میری تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی. وہ خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ مولانا نے کہا ہے زرداری سے اور نواز شریف سے کہ بھائی اگر فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں تو پھر میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں بالکل صدر کے طور پہ. انہوں نے کہا ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی اور ایسی بات ہوئی بھی نہیں ہے. یار یہ بڑا مضبوطی کے ساتھ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگ چل رہے ہیں. اب 4 فروری کو ان کا ہے بالکل اجلاس. یار اندر کی بات میں بتاؤں، جو نواز شریف ہے نا آپ کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ 5 سال پورے کرے عمران خان، اور مولانا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں فٹافٹ سٹو گرا لیں فٹافٹ اس کی حکومت کو. اور زرداری صاحب اپنے ایک تھوڑے سے ہیں داؤ پہ. صورتحال یہ ہے کہ جو نواز شریف ہے نا اور ان کی جماعت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم عدم اعتماد لے کے آتے ہیں تو پھر ہمیں بندے توڑنے کے لیے اتحادی وغیرہ، اتحادی تو سارے ان کے ہی ہیں نا، فوج کے بندے ہیں نا، فوجیوں کے یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہہ لیں ان کو، جو بھی نام دے دیں، ان کے بندے ان کو توڑنے کے لیے پھر ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ ڈٹے رہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے مقتدرہ، تو پھر یہ تحریک ناکام ہو جائے گی. بالکل. اب زرداری صاحب کو شاید کہیں سے کچھ آسرا ہوا ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنی گیم کر رہے ہیں. ہم نے پہلے کہا کہ یہ بڑا کھوچل آدمی ہے، یہ ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہے. اب اس نے کمیشن بنا کے زرداری صاحب کا سرے پیلس جو ہے محل، اس کے ایشو کو دوبارہ کھول دیا ہے، سوئس اکاؤنٹس والے ایشو کو دوبارہ کھول دیا ہے. یعنی کہ وہ اگر کہ قانون میں جو ہے نا کمیشن، اس کی رپورٹ کوئی قانونی شہادت نہیں ہوتی، اس کو شہادت کے طور پہ عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ایک رائے ہوتی ہے، اس کے اوپر کارروائی کرنی ہوتی ہے حکومت نے. بالکل ٹھیک ہے نا. مثلا یہ جب ماڈل ٹاؤن والا ثانیہ ہوا، اس پر انکوائری بیٹھی جسٹس علی باقر نجفی، اور اس کی رپورٹ جب وہ انہوں نے کہا یہ اوپن کریں، تو لیکن ہائی کورٹ نے ساتھ ہی لکھ دیا کہ اس کو لوور کورٹ میں شہادت کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ کیونکہ قانون ہے. بالکل. تو اب وہ انہوں نے اپنا ایک شکنجا، زرداری صاحب اس امید پہ ہیں کہ شاید کوئی بیچ میں تھوڑا سا داؤ لگ جائے نون لیگ کے ساتھ ملی وقت سے اور اتحادیوں کے ساتھ، کہ بلاول کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم پاکستان ہو جائیں. اور پھر یہ جو 4 فروری کو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. اس میں ایسی بات بھی سامنے آئے گی کہ جناب اس کو بنا دیتے ہیں ایک دفعہ، تو پھر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. جیسے بہت پہلے کہا ہوا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، انہوں نے جو 2.5-3 سال رہتے ہیں نا وہ پورے نہیں کرنے انہوں نے. سوری. اب جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف والی بات، تو نواز شریف صاحب نے مولانا کو نہ کوئی فون کیا ہے، یہ رابطہ جو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا آپ عمران خان پر توانائیاں ضائع نہ کریں، بلکہ کوئی ٹیم شیم بنائیں کہ ملک کو مسائل سے کیسے نکالنا ہے، جو ہے اس طرح کی بات بھی ہوئی ہے. تو عدم اعتماد والی جو بات ہے وہ زور دے گی 4 فروری کو جب میٹنگ ہوگی ان کی سربراہان کی، اور بلاول صاحب پورے زور و شور کے ساتھ اپنا کیس لڑیں گے. اور اس میں ایک نئی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا، وہ ان کا معاملات ٹھیک ہیں
ان کے ساتھ چودھریوں کے ساتھ، چودھری پرویز الہی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. اور ان سے لوگ جو ناراض گروپ ہے پی ٹی آئی کا، منحرف گروپ 20-25 بندے، وہ بھی ان سے ملتے کھلتے رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں. ان کے اپنی بھی 10 سیٹیں ہیں پنجاب میں. اکثریت ان کی پنجاب میں بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی، ایسے ہی مانگے تانگے کی. تو شاید زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یہ واردات ڈالے جو فگر کی بات کر رہے ہیں نا، وہ نمبرز کی، یہ پنجاب میں کوئی نمبر شو کر دیں کہ پنجاب میں پہلے گرا لیں، پھر اوپر والے تو گری جائیں گے یہ معاملہ. لیکن مولانا سردست یہی ہے کہ وہ سارے آپس میں فٹ ہیں، آپس میں اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کو بتا بتو کے سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. ٹینشن کی بات تو ان کے لیے پی ٹی آئی والوں کے لیے ٹھیک ہے اور مقتدرہ کے لیے. ٹھیک ہے سر. وہ ہماری فردوس آپا نے آج پھر ایک وکٹ گرانے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور اب پوچھنا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے، لیکن عمران خان صاحب تو لمبے خواب دیکھ رہے ہیں. آج انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی بجائے ہر 5 سال بعد الیکشن ہو جاتے ہیں. وہ تو کوئی اور یار یہ بتائیں نا کہ 5 سال بعد کب الیکشن ہوئے؟ یہ تیسرے الیکشن ہے جو اب ہوئے ہیں نا 70 سال میں. ٹھیک ہے نا. پہلے تو وہ الیکشن ہوئے کب ہیں؟ یہ ہم نے وہ شروع کا ان کا پلان ہے کہ عمران خان کو جب لانا ہے نا تو 10 سال کے لیے لانا ہے. وہ کہتے ہیں رہتے ہیں نا 2028 جو ان کے ترجمان ہیں فوج کے باقاعدہ ڈکلیئرڈ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہ یہ لوگ ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھیں گے، ہر بندہ ہمارا وہ نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے رہتے 2028 تک. ٹھیک ہے نا. وہ بھائی 5 سال میں بیڑا کر کے، یعنی ملک کا مکمل بیڑا گرک کرنے کے لیے 10 سال چاہیے عمران خان کو ہے. تو لوگوں سے یار پوچھیں تو صحیح نا اگلے الیکشن کیسے جیتنے ہیں. یہ جو ہے نا پی ڈی ایم، اس کا ایک جو بڑا مقصد ہے ان کی تحریک کا کہ کسی طرح 2023 کے الیکشن سیکور کر لیے جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ کسی طریقے سے غیر شفاف ہو جائیں. تو اگر وہ شفاف ہو جاتے پھر تو پکی بات ہے کہ جو آج سروے کروا لیں ٹھیک ہے نا. تو پیپلز پارٹی والے بیچ میں داؤ مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. داؤ لگا کے بلاول کو کچھ عرصے کے لیے عمران خان کو گرانے کے عوض کے تحفتاً ہدیتاً ہے کہ بلاول کو کچھ ٹائم مل جائے. اس طرح کی گیم چل رہی ہے. ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں، بلاول کی ٹریننگ بھی ہو جائے اور اگلی گیم بھی سیدھی ہو جائے. ایسا ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور یار وہ پیدا ہی اس میں ہوئے، کبھی مچھلی کو کسی نے سکھایا ہے کیسے تیرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں سکھایا. یہ وہی مریم اور یہ جو ہیں وہ یہ عمران خان تھوڑی ہیں یار. ٹھیک ہے سر. وہ فردوس آپا نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی بزدار صاحب نے تیسری وکٹ بھی گرا دی. یار یہ نا پتہ نہیں عوام کو سمجھتے ہیں کوئی پاگل، یا صحافیوں کو پاگل سمجھتے ہیں، اور جو صحافی ہوتے ہیں جن کے سامنے یہ بات کرتے ہیں وہ ان سے بات پوچھتی نہیں ہے. پتہ نہیں کیونکہ وہ ان کو تو سوال بھی بتا دیے جاتے ہیں بھائی یہ سوال کرنا ہے. جی شیخ رشید بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یار یہ جو ملے ہیں نا رئیس نبیل احمد، بالکل یہ کس حلقے سے ہیں؟ رحیم شاہ سے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں. بالکل. یہ تو وہ لوگ ہیں جو 2018 کے الیکشن میں نا جنہیں نہ پی ٹی آئی نے گھاس ڈالی تھی جب الیکٹیبل جو تھے نا وہ پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے تھے جنوبی پنجاب کے. تو رئیس صاحب جو ہیں نبیل احمد صاحب، انہوں نے کوشش کی تھی کہ مجھے بھی الیکٹیبل ان میں شامل کر لیں ذرا، کیونکہ جو سابق گورنر مخدوم احمد محمود ان کے ساتھ قریب ہیں، بڑے تعلقات ہیں ان کے، وہ فنکشنل کے. بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ پیر بگاڑا کے بڑے قریب تھے. وہ سارے گیم شیم نہیں بنی. ٹھیک ہے. نون لیگ والوں تو ویسے منہ نہیں لگا رہے تھے ایسے لوگوں کو. اور یہ پیپلز پارٹی میں کسی دور میں رہے ہیں تھوڑا بہت، لیکن وہ انہوں نے بھی ایک طرح سے ان کو نکالا ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ شامل ہو گئے اس میں، پیپلز پارٹی میں جیت گئے. جیتنے کے بعد یہ تو پہلے دن سے ہی جو ہے نا یہ رئیس صاحب جو ہیں یہ اقتدار کے مزے لینے ہوتے ہیں نا. بالکل. یہ تو پہلے دن ہی جو ان کی ہے نا ڈسپلن پیپلز پارٹی کا اس سے باہر ہے. اچھا. پہلے دن سے یہ توڑا کیا ہے انہوں نے؟ کیا توڑا؟ بات سن لے میری. کیا توڑا ہے؟
یہ تو جب اسپیکر کا الیکشن ہونا تھا نا, پہلا ہی دن تھا جب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے نا, تو پرانا اسپیکر حلف لیتا ہے, بالکل, اس کے بعد پہلا کام اس کا ہوتا ہے اسپیکر کا. تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا پنجاب اسمبلی میں کہ بھائی ہم نے اسپیکر میں اس میں غیر جانبدار رہنا ہے, ووٹ چھوٹ نہیں دینا. لیکن آپ کے جو رئیس صاحب ہیں نبیل احمد صاحب, یہ پہنچ گئے تھے ووٹ دینے. اچھا, یہ تو انہوں نے پہلے دن ہی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر لی تھی اور جا کے ووٹ دے دیا تھا پی ٹی آئی والوں کو, ان کو چودھری صاحب کو, پرویز الہی صاحب کو. تو بندہ کیا توڑ لیا انہوں نے. ایک یہ بندہ ہے اور ایک غضنفر لنگا صاحب ہیں, وہ بھی اسی علاقے کے ہیں, اقتدار کے مزے لینے والے لوگ, ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی والے. تو بات ایک نام ہے, یہ تو پہلے سے ہی ایسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی والوں نے اس کو نوٹس نہیں دیا, ان کا یار جا موج کر دوبارہ, تو اپنے کرتے سے اپنے کر. پیپلز پارٹی کے یہ ہو گئے 3-4 بندے ہیں, نشاط جہاں ہے نون لیگ کا, اظہر چانڈیا صاحب ہیں اور جلیل شیخ پوری صاحب ہیں. وہ بھی ایک سے مل کے 2 سے مل چکے ہیں, تیسرے سے اب مل کے کہیں گے جناب لو جی 3 وکٹیں. تو یہ وکٹیں تو پہلے ہی ایسی ہیں, سائڈ میں پڑی ہیں, پہلے ہی گری ہیں. پہلے دن میں نے کہا نا یار, پہلے دن یہ بندے نے, اس نے وہ چیئرمین جو پارٹی کے ہیں زرداری صاحب, ان کی بات نہیں مانی تھی. تو اب کیا توڑ لی ہے, کون سی وکٹ گرا رہی ہے, بی بہت جھوٹی ہے یار, خدا اللہ معاف کرے. موبائل فون والی گل جڑی میں نے کھولنی پڑنی ہے کہ چلو چھڈو کے چلو. ابھی نہیں. سر دوسرا ایک اور معاملہ بڑا اہم, وہ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو, گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی سرکاری لینڈ کروزر میں ایک کتے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ہاں, وہ ویڈیو بنانے والے بھی ایک صوبائی وزیر ہیں تیمور تالپور صاحب. ہاں. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بجائے گورنر صاحب کوئی وضاحت دیتے یا معافی مانگتے یا کوئی لاجیکل بات کرتے, انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے ترادی فائرنگ کر دی. انہوں نے کہا وہ ویڈیو بنانے والا ایسی حکومت کا حصہ ہے جس پہ کرپشن کے ہزاروں اسکینڈل ہیں, یہ کر دیا انہوں نے, 10 سال سے ملک کو لوٹ کے رکھ لیا ہے. لمبی چوڑی تقریر. یار یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی والے, سوری یہ پی ٹی آئی والے, وہ دراصل جو کتا تھا نا, ہاں جی, وہ کرپٹ نہیں تھا. بے شک کتا کرپٹ نہیں ہوتا. جیسے وہ غالب آم کے بڑے شوقین تھے نا, تو آم دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو چھلکے پھینکے ہوئے تھے باہر, تو ایک گدھا آیا, تو اس نے سونگا, تو اس نے سونگ کے آگے چلے گیا, نہیں کھائے آم کے چھلکے جو تھے. تو ان کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے شاعر تھے, انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب آم تے گدھا بھی نہیں کھاتا. ان کا بے شک گدھا آم نہیں کھاتا ہے, یعنی اس نے اس کو کہہ دیا. تو یہ کہتے ہیں نا کہ سارے کرپٹ نے, لیکن وہ کتا کرپٹ نہیں ہے. بے شک کتا کرپٹ نہیں ہوتا. میں غالب کے اس کو یار وہ آپ کہتے ہیں نا مصطفیٰ خار, وہ واپڈا کے نا وزیر سے پانی میں بجلی تھی, وہ بھی سرکاری گاڑی میں نا, کتوں کے تو وہ شوقین ہیں ظاہر. وہ گاڑی سرکاری گاڑی میں نا کتے شتے لے آئے تھے, تو اس کی نا وہ پھٹ گئی تھی سیٹیں, کتوں نے ایسے پاؤں پوچھیں مار دیے نا. اچھا خاصا رولا بنا تھا اس کا, اور بڑی معذرت کرنی پڑی تھی انہیں کہ یار یہ سوری, وہ میری میں ٹھیک کروا دیتا ہوں, یا جو بھی خرچہ میں دیتا ہوں جو بھی آئندہ نہیں ہوگا, اس طرح ان کو کہنا پڑا تھا. اور بھائی صاحب اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ میری یعنی کہ جو کرپٹ کتا نہیں ہے وہ گاڑی, یہ جو سرکاری جو ہے نا گاڑیوں میں سفر کرنے والے کرپٹ نہیں ہوتے. بس یہ بات چھوڑ دیں اس کو, آگے چلیں یار کیا ہو سر کی کیا بات ہے. اگلا ایک اہم معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک سبسکرائبر, ہمارے ایک ویور ہیں سجاد مغل صاحب. اچھا, انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہوا ہے, اپنا ایک دکھ بھی بتایا ہوا, انہوں نے ان کی اہلیہ بیمار, انہوں نے دعا کی اپیل کی ہوئی ہے. یار یہ پتہ کیا ہے, جو ہمارے ویورز ہیں نا یار, مجھے تو اپنی فیملی کی طرح ہی لگتے ہیں, لیکن ایسا تعلق بن جاتا ہے. جیسے کل ہم نے ایک ذکر کیا تھا, اور یہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان کے اہلیہ کو برین کا کوئی ٹی بی شی بی ٹائپ کوئی ڈائگنوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. باقی دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. تو باقی دوسری بات, انہوں نے ایک اور مسئلہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی 23 دسمبر 2020 کو جناح ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے گئے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جناح ہاسپٹل میں, جنرل ہاسپٹل میں, بالکل وہ, کیونکہ مجھے اس لیے میں نے تمہاری غلطی نہیں پکڑا کیونکہ وہ نیورو کا سارا وہ جنرل, بالکل جنرل ہاسپٹل میں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سامنے والے کمرے میں عرفان صاحب بیٹھے ہیں, وہاں سے CT اسکین کرا لیں.
اچھا عرفان صاحب نے کہا جی 1000 روپیہ سی ٹی اسکین کی فیس، 500 میری فیس رکھیں کرتے ہیں سی ٹی اسکین، یعنی 1500 روپے دے دیں. 1500. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو 1000 ہے تو یہ فیس پکڑیں آپ سرکاری اور سی ٹی اسکین کریں. انہوں نے کہا تاریخ اگلے ہفتے کی. یعنی 500 روپے رشوت دے دیتے تو فوراً ہو جاتا. تو انہوں نے دی رشوت تو اس نے کہا جی کریے یار. یہ اس پہ جو آپ کی ہیں آپ بات دوسری ہے، آپ ہماری دوسری یاسمین راشد. یار میں یاسمین راشد کی نا بڑی عزت کرتا تھا. جو اپنے ہے نا ان کا مریض جو ان کے پاس آتا تھا یار، یہ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرتے جیسے ماں نہیں ہوتی. یعنی وہ بہت ٹوٹ پہنے یا تو روٹی دن منع کیتا فلاں چیز اس ٹائپ نا، جیسے بڑی اماں ہوتی ہے. تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ یار یہ یاسمین راشد نے اس طریقے سے وہ لوگوں سے، لیکن جب سے وزیر بنی ہے نا تو یار ان کی کارکردگی ان کو نہیں پتا، ان کو سارا پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، کہ کون جڑا ڈاکٹر آپ پابندی کے باوجود پریکٹس کری جا رہا، جتنے پریکٹس کرنے تے پابندی لانی ہے وہ کون رکاوٹ بن رہا، کون کون مافیا ہے، ٹھیک ہے نا، کون سی تنظیمیں ہیں، سارا کچھ ان کو پتا ہے. بالکل. تو وہ عرفان صاحب جو ہیں جو 500 روپے رشوت لے کے، دیکھیں یار وہ جو ہاسپٹل میں جاتا ہے لگتا ہے دنیا کا سب سے دکھی لوگ یہیں پہ ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ وہ کیا ہے. تو اگر یاسمین راشد تک کسی طریقے سے یہ بات پہنچ جائے تو میں تو ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، جیسے وہ اپنے مریضوں کے ساتھ جن سے فیس لیتی ہیں 3000 4000 والی، ان سے اپنی اماں بن جاتی ہیں ان کی، اور ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں. تو ان کو بھی یار جو سرکاری ہاسپٹلس میں جاتے ہیں ان کو بھی کہیں نا یار یہ بھی بچے ہی ہیں آپ کے. بالکل بالکل. اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے ان کو، کیونکہ وہ خود تو صاحب حیثیت ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا علاج تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروایا. ابھی پچھلے دن ان کو کینسر کا مسئلہ ہو گیا تھا. لیکن یہی تو ایشو ہے نا. یہ کہتے ہیں نواز شریف پہ الزام لگاتے تھے جناب کوئی ہسپتال بنایا ہوتا تو تسی بنا لیندے بھائی، تسی بھی تو پرائیویٹ ہی کرواندے پھرتے ہو. یار ان کو بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، اور وہ میں اس کو ان کو اہلیہ کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے، صحت دے. اور وہ جو عرفان جیسے لوگ ہیں ان کو اوپر تو سزا ملے گی نا. بالکل. یہاں بالکل مظلوموں کو تنگ کرنے والے اس سے بڑا ظلم ہوتا کوئی نہیں ہے. ہاں جو ہاسپٹل ہے وہ کسی مسئلے سے ہے، وہ اس کو اس سے مظلوم کو تنگ کرنے سے بڑا ظلم ہے کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آخری معاملہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی نے ایک نیا شوہا چھوڑ دیا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے. انہوں نے کہا جی ہم آئینی پیکیج لے کے آ رہے ہیں، آئین کے 3 آرٹیکلز میں ترمیم کریں گے. یار کیسے؟ یہ جو بابر اعوان صاحب ہے نا، انہوں نے آپ کو یاد ہے نوٹس ملیا ککھ نہیں ہلیا ہے، اگر انہوں نے ہلا دیا تھا نا ککھ. یہ طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، یہ بندہ مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا، اس وقت بڑی لے دے ہوئی. اب دیکھیں 2/3 اکثریت چاہیے، اور 2/3 اکثریت 342 ٹوٹل نشستیں ہیں. ٹوٹل نشستوں کا، ارکان کا نہیں، ٹوٹل نشستوں کا 2/3 چاہیے. 228 سیٹیں چاہیے. ان کے پاس 156 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اور 5 سیٹیں کاف لیگ کی ہیں. اس طرح ملام لو کے نا، باپ سے ماپ سے لے لو کے، تو 172 بمشکل، ہاں ٹھیک ہے، 2-4 ووٹ زیادہ ٹوٹل. یہ نا 3 آرٹیکلز میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک 59 ہے جو سینٹ کے الیکشن سے متعلق ہے کہ صوبائی ارکان اسمبلی جو ہیں وہ 1 ٹرانسفر ووٹ کے ذریعے انتخاب کریں گے، لیکن خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے. خفیہ بیلٹنگ کا جو ہے وہ آرٹیکل ہے 226. وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے سوا جتنے بھی الیکشن ہوں گے نا سارے خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے، کیونکہ یہی جمہوریت کا اصل روح یہی ہے نا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈ، ایک خوف ہے ان کو، یہ خوف زدہ لوگ ہیں، ان کو خوف ہے. جیسے کہ ہم نے کل یا پرسوں بتایا ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنی سیٹیں تھوڑیاں وہ حساب نہ تو تناسب کٹ کے اپنے ووٹ لے لو تو اسی رولا نہ پائیے کوئی. یہ وہ عمران خان صاحب کو ہے خوف کوئی کہ بندے ہمارے ٹوٹ نہ جائیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے تو یہ تاثر زائل کرنے کے لیے یہ رئیس نبیل احمد اور وغیرہ وغیرہ ایسے کاروائیاں ڈالتے ہیں نا. تو یہ گئے تھے سپریم کورٹ میں بھی، اور ہم نے یہ بھی پیشگوئی کر چکے ہوئے ہیں ہم کسی پروگرام میں کہ شاید ان کو وہ جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں کہ شو آف ہینڈ والا کام ہو جائے یا اوپن بیلٹنگ
وہ وہاں وہ ان کی دال نہ گلے. ہاں جی بالکل. تو لگ اب یہی رہا ہے. تو اب یہ ترمیم لے آئے جلد بازی میں, اس کو تو مسترد میرا خیال وہ اتنی جلدی میں کیسے ہو سکتا ہے, 10-15 دن میں تو شیڈول آنا ہے, بحث کیسے ہوگی, جلد بازی میں تو نہیں ترمیمیں ہوتی. تو یہ ان کا مقصد تھا. اور ایک ترمیم لا رہے ہیں 63 میں. 63 میں یہ ہے کہ جو پاکستانی کسی دوسرے ملک کی شہریت قبول کر لے وہ الیکشن کے لیے نااہل ہوگا. اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں, یعنی دوسرے ملک کی شہریت قبول کرنا, یعنی اگر کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. بالکل. اور دوہری شہریت والا جو ہے نا, اس آرٹیکل کے تحت 63 کے تحت الیکشن نہیں لڑ سکتا. الیکشن اس کو وہ چھوڑنی پڑے گی. اب یہ ان چکروں میں ہے کہ وہ اس میں ترمیم کر دی جائے کہ دوہری شہریت والا جو بندہ ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, لیکن حلف اٹھانے سے پہلے یار یہ چھوڑنی پڑے گی اس کو دوسرے ملک کی شہریت. یہ کیسی حب الوطنی ہے یار, جت گیا تو میں پاکستانی, نہیں جتیا تو میں برطانوی. یار یہ حب الوطنی ہے. یہ کتنے ووٹ ہیں وہ بیرون ملک, ذرا چیک کر لیں, وہ ایک نشست جو ہے نا قومی اسمبلی اس کے برابر بھی نہیں ہے وہ لوگ. بالکل ان کی تعداد جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, لاکھوں میں ہے, لیکن وہ ہوں گے, لیکن ایک نشست کے برابر بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو خوش کرنے کے لیے کیا خوش کرنا ہے, ان سے سیاسی سپورٹ نہیں چاہیے ان کو, پیسہ. فائنینسر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بڑا فائنینسر ہوگا, آپ کا دوست وہ جو پکڑا گیا ہے نقوی, عارف نقوی صاحب, ٹھیک ہے نا. آپ سنا برطانوی عدالت نے کہہ دیا کہ اس کو دو امریکہ کو, بل گیٹس کے پتہ نہیں کتنے پیسے کھا گئے ہو, البراج کے 35 سے 40 کروڑ ڈالر غائب کر گیا ہوا. بالکل وہ پکڑا گیا, اب اس کو وہاں بھیج دینا. اس طرح کے بندوں کو یہ چاہتے ہیں. یہ نقطہ ہے, یہی بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.